السلام علیکم بچوں، میں آپ کی اردو ٹیچر نصرت محبوب UPSP انگلہ آج آپ کو 8ویں جماعت کا اردو پڑھاؤں گی۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ کمپیوٹر کا ارتقائی سفر کا مطلب بچوں یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کیسے بنا اور کس نے بنایا اور کب بنایا۔ یہ اس سبق میں ہمیں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کمپیوٹر کا استعمال کیا ہوگا۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے۔ یہ جوڑ اور گھٹا تو کرتی ہی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں۔ بچوں، یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ آپ نے تو کمپیوٹر دیکھا ہی ہوگا۔ یہ تو آج کل کے زمانے میں تو سبھی بچوں نے کمپیوٹر دیکھا ہے۔ کمپیوٹر کی ایک شکل ہمارا موبائل بھی ہے، وہ بھی ایک قسم کا کمپیوٹر ہی ہے۔ تو باقی کمپیوٹر بھی بچوں نے دیکھے ہی ہوں گے۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو حساب لگانے میں کام آتی ہے۔ یہ ہندسوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اور گھٹا بھی سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اور بھی کئی کام لیے جاتے ہیں۔ سائنس کے ذریعے جو نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں وہ دراصل نئی قسم کی برقیاتی ذہن ہے۔ سائنس نے جو نئے کمپیوٹر ایجاد کیے ہیں وہ بچوں دراصل اس مشین میں اس طرح کا ایسی چیزیں استعمال کی گئی ہیں جس طرح وہ جب کام کرتا ہے تو انسانی ذہن کی طرح کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر سے جو کام اب لیے جا رہے ہیں، آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ آج کل کمپیوٹر سے ہم ایسے کام لیتے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ سال پہلے اگر سوچتے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے کام ہمارا کمپیوٹر آج منٹوں اور سیکنڈوں میں کرتا ہے۔ آج تو بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، آج بڑے جہاز جو ہیں وہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے ہی اڑائے جاتے ہیں، اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے۔ تو بچوں، جو خلا میں جاتے ہیں، جو اسپیس شپ میں جاتے ہیں، خلا میں چاند پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی کمپیوٹر کی ہی مدد سے اڑایا جاتا ہے۔ وہ جس میں وہ چاند پہ جاتے ہیں تو وہ انسان کمپیوٹر کے ہی ذریعے کی مدد سے چاند پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑی، چھاپ خانے، اخبار کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی؟ ریڈیو ہے، ٹیلی فون ہے، ریل گاڑی ہے، ہر جگہ پہ کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے، کمپیوٹر سے مدد لی جاتی ہے۔ کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ آج کل کی جو زندگی ہے اس میں تو کمپیوٹر بہت ہی ضروری ہے، وہ ایک انسانی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا، کیونکہ کمپیوٹر ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ اس کی اگر ہم چھوٹی سی مثال دیں وہ کیا ہے، ہمارا موبائل فون۔ اگر ہمارے پاس موبائل فون نہیں ہوگا تو آج کل لوگوں کے سر میں ایک دم درد ہو جاتا ہے، کیونکہ موبائل فون ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا اب ہم ایک دوسرے سے نہ تو رابطہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اگر نیٹ ہو تو دنیا کے بارے میں جان سکتے ہیں اور نئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور غرض آج کل جو ہمارا یہ کووڈ-19 چل رہا ہے، اس کے دور اگر ہمارا کمپیوٹر موبائل نہیں ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو نہ تو پڑھا سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل فون اور برقیاتی کیلکولیٹر ہیں۔ موبائل فون اور کیلکولیٹر جو ہے ہمارا، وہ بھی ایک موبائل فون اس کمپیوٹر کی ہی ایک شکل ہے، جو ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں، جو ہر جگہ ہر انسان کے اکثر انسانوں کے ہاتھوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بینکوں اور دکانوں کے علاوہ آج کل اسکولوں اور کالجوں میں
کالجوں کے طالب علم اور گھر کے سبھی چھوٹے بڑے بھی اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بینکوں میں تو کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ دکانوں میں بھی آج کل کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سی سی کیمرے پہ لگائے جاتے ہیں اور اسکرین پہ ایک بندہ دیکھتا رہتا ہے۔ کالجوں میں بھی اسکولوں میں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے اور گھروں میں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل اباکس ہے۔ پہلے زمانے میں جو کیلکولیٹر ہوتا تھا یا کمپیوٹر ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ اباکس کہتے تھے۔ مطلب وہ اباکس کی ہی طرح اس کی ایک شکل تھی۔ اباکس لکڑی کے ایک چوکور فریم میں بند تاروں میں پروئے لکڑی کے گول گول گٹوں کا نام ہے۔ اباکس کس کو کہتے ہیں؟ اباکس پہلے زمانے میں ہوتا تھا، میتھ میں استعمال کیا جاتا تھا، گننے کے لیے بچوں کو اس پہ میتھ سکھایا جاتا تھا۔ وہ لکڑی کا ایک چوکور فریم ہوتا تھا، اس میں تاریں لگی ہوتی تھیں، اس میں دانے لگے ہوتے تھے کس کے، جسے ہم کہتے ہیں موتیوں کے۔ موتی تو نہیں ہوتے تھے، مطلب اسی کی شکل کے ہوتے تھے، کچھ بھی دانے ہوتے تھے، لگے ہوتے تھے گول گول گٹے، اس کو اباکس کہتے ہیں۔ ہر تار میں 10 گٹے یا موتی پرو دیے جاتے ہیں۔ اس ہر تار میں 10 موتی پروئے جاتے تھے، جن کے ذریعے جمع کرنے یا گھٹانے کا کام آسان ہوتا تھا۔ بچوں کو اس پہ ہم جب میتھ سکھاتے تھے تو بولتے تھے آپ یہ گول موتی گنیے یا اس میں سے اتنے موتی گھٹائیے، تو وہ اس طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ اباکس ہزاروں سال سے چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ چین میں اباکس کا استعمال ہزاروں سال سے ہو رہا تھا اور آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں، اور آج تک اس کا استعمال بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے۔ 1999 عیسوی کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا۔ کب بنا پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر؟ 1919 عیسوی میں اس کا پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا۔ دوسری عالمگیر جنگ میں فوجی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی۔ جب پہلی عالمگیر جنگ ہوئی تو فوجیوں کو اس چیز کی بہت کمی محسوس ہوئی کہ اگر کمپیوٹر ہوتا تو ہمیں آسائش ہو جاتی، اور اسی وجہ سے کمپیوٹر بنانے میں توجہ جلدی سے دی گئی۔ بلکہ ان کی یادداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھیں۔ اس وقت کا جو کمپیوٹر تھا اس کی یادداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی تھی۔ آج کے زمانے میں ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیل سکتے ہیں، موسیقی کی دھنیں بجا سکتے ہیں، مصوری کر سکتے ہیں، اور ریاضی کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوال ایک سیکنڈ کے ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں، جو آج کل کا کمپیوٹر ہے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے؟ وہ اتنا تیز ہے کہ وہ شطرنج کا کھیل، مطلب چیس جو ہوتا ہے ہمارا، اس کو بولتے ہیں شطرنج، وہ کھیل بھی کھیل سکتا ہے۔ موسیقی یعنی گانوں کی دھنیں بھی بنا سکتا ہے، مصوری بولتے ہیں تصویریں بنانے کو، تصویریں بھی بنا سکتا ہے، اور میتھ کے ریاضی بولتے ہیں میتھ کو، جس کو ہم میتھ بولتے ہیں، اور میتھ کے ہزاروں سوال ایک سیکنڈ میں حل کر سکتا ہے۔ جدید کمپیوٹر کی کارکردگی کا اندازہ آج اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ریاضی کا کوئی ایک مسئلہ جس میں کم از کم 10 لاکھ جمع، تفریق اور ضرب تقسیم کرنے ہوں، چند سیکنڈوں میں اپنی یادداشت ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے۔ کمپیوٹر جو ریاضی میں ہماری مدد کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک لاکھوں سوال جو جمع یا تفریق یا ضرب کے ہوتے ہیں وہ سیکنڈوں میں اس کو حل کر کے بتا سکتا ہے۔
تو بچوں آج کی ہماری ویڈیو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. کل ہم اس سبق کا جو دوسرا حصہ ہمارا رہ چکا ہے ہم اس کو اگلے ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے. تو آج کے لیے ہمارا ویڈیو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. شکریہ.